اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ایام آ ہی گئے کہ جن کا انتظار اہل دل اور اللہ والوں کو مدت سے ہو رہا تھا، اور انتظار بھی ان کو کیوں نہ ہوتا جبکہ خیر البشر شافی الامم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان ایام کا شدت سے انتظار رہا کرتا تھا، اور 2 مہینے قبل ہی زبان مبارک پر یہ دعا مسلسل جاری ہو جاتی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ اکبر، کیا مبارک اور عظیم ایام ہے یہ، رحمت خداوندی جن میں عام، رحمت حق جن ایام میں بندوں کی بخشش کے واسطے ہمہ وقت تیار، جنت کے دروازے ہمہ وقت کھلے ہوئے، جہنم کے دروازوں پر تالے پڑے ہوئے، اور شیطان لعین قید و بند اور سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے، تو یہ خوشگوار موسم رمضان ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ذرا ہم سے فائدہ اٹھاؤ، فاستبقوا الخیرات، اعمال خیر میں سبقت کرو۔ کہاں پھر ایسے ایام آئیں گے کہ جن میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جائے، کہاں پھر ایسے ایام آئیں گے کہ جن میں فرائض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جائے۔ تو ہے کوئی جو اپنی تجارت کو سود مند بنائے، ہے کوئی جو آخرت کے واسطے توشہ آخرت تیار کرے، ہے کوئی جو اپنی روح کو تازگی بخشے، ہے کوئی جو پکی سچی توبہ کے ساتھ اپنے رب سے جلدی ہی دوستی کر لے۔ ہاں لمحات زندگی ہم سب کو ناپ تول کر ملے ہوئے ہیں، کیا پتہ پھر ہمیں یہ لمحات میسر ہوں یا نہ ہو، اتنی آسانی اور سہولت پھر کہاں میسر ہوگی۔ تو آئیے ہم سب اپنے آپ کو اس موسم بہار سے لطف اندوز کریں، رب جل وعلا کی رحمتوں اور مغفرت کو لوٹیں، راتوں میں جاگیں، تلاوت قرآن کو حرز جاں بنائے، فرائض و نوافل کو مشغلہ حیات بنائے، تاکہ دولت تقوی کا سرٹیفکیٹ دربار خداوندی سے ہمیں عطا ہو۔ لہذا ان ایام مبارکہ میں ایسی کوئی خطا نہ ہو کہ جس کی بنا پر ہمیں دولت تقوی عطا نہ ہو اور محرومی اور شقاوت اور بدبختی ہمارا مقدر بن جائے۔ تو آئیے آخر میں رب کے حضور دعا بھی کہہ لیتے ہیں کہ ہمیں ان ایام مبارکہ کی برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں سے محروم نہ کرنا، خدا را محروم نہ کرنا، خدا را محروم نہ کرنا۔